جب رسول خدا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تو شریعت محمدی میں کیا کچھ تبدیلیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں۔ آج میرا موضوع یہ ہے، انسانی جو نفسیات ہے اس میں یہ ہے کہ ہر دور کا نبی جو ہے وہ اس میں جو بنیاد ہوتی ہے کلمے کی، وہ تو ہر نبی کا ایک ہی موقف رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن جو زندگی گزارنے کا اصول ہے جس کو شریعت کہتے ہیں اس میں تھوڑا بہت فرق رہا ہے، تھوڑا بہت۔ تو جیسے کہ رسول اکرم جب مکہ میں تھے تو آپ بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اکثریت اسی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ موسیٰ، عیسیٰ یا یوسف سارے اس سے پہلے قبلہ۔ لیکن ایک تو یہ واقعہ ہوا کہ ہجرت کے بعد دوسرے سال یعنی کہ دوسرے سن ہجری میں حکم آ گیا کہ اب قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے، اب قبلہ کعبہ ہے۔ مطلب اس سے پہلے جو مسجد اقصی جو اب بھی فلسطین میں ہے، مسلمان اس کی سمت کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب آپ نے مدینہ ہجرت کی تو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آ گیا۔ ایک تو یہ تبدیلی آئی، دوسری تبدیلی یہ آ گئی کہ جب آپ مکہ میں تھے تو نماز آپ پڑھتے تھے، جو تھوڑے بہت لوگ تھے کبھی چھپ کے، کبھی زیادہ تر چھپ کے ہی پڑھتے تھے نماز، کبھی کبھار اعلانیہ بھی پڑھ لیتے لیکن تکلیف کی حالت میں۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ تمام جو اوقات تھے جو فرض نماز وہ صرف 2 رکعتیں پڑھتے تھے مغرب کے بغیر۔ لیکن جب آپ مدینہ گئے تو وہاں حکم یہ آ گیا کہ جب آپ سفر میں ہوں تو فرض 2 پڑھیں، لیکن جب آپ اس قیام کی حالت میں مقیم ہوں مدینہ میں تو پھر 4 فرض پڑھیں۔ تو ایک یہ تبدیلی آ گئی۔ تیسری تبدیلی کون سی آئی کہ اس سے پہلے مکی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روزہ کا حکم نہیں دیتے تھے، نہ ہی روزے کا حکم آیا تھا۔ جب آپ مدینہ میں گئے تو وہ بھی دوسرے سال حکم آیا ہے روزے کا، اس وقت آپ نے روزے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ تیسری یہ تبدیلی روزے کی آ گئی۔ چوتھی تبدیلی یہ ہے کہ آپ کی مکی زندگی میں آپ عید کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، عید کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نہ ہی جماعت کراتے تھے، نہ ہی عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، کیونکہ ایک تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی، دوسرا یہ ہے کہ ان کی حالت بڑی کمزور تھی، باقی جو مشرکین تھے وہ بہت مضبوط تھے مالی لحاظ سے۔ تو لیکن اس میں یہ ہے کہ حکم بھی شاید نہ آیا ہو، لیکن آپ نے مکی زندگی میں عیدین کی نماز نہیں پڑھی، تو مدنی زندگی کے دوسرے سال یعنی دوسرے سن ہجری میں آپ نے باقاعدہ نماز عید کا اہتمام کیا ہے، اور وہ مسجد سے باہر کھلی جگہ میں آپ نے نماز عید پڑھائی ہے۔ اور تبدیلی یہ بھی ایک آئی کہ وہاں جب آپ مکہ میں ہوتے تھے کہ جب عید آتی تو آپ فطرانے کا حکم نہیں دیتے تھے، کوئی فطرانے، لیکن مدنی زندگی کے جب آپ نے ہجرت کی اور پہلا سال گزر گیا، دوسرے سال میں پھر جب عید کا موقع آیا تو آپ نے حکم دیا کہ اب عید سے پہلے فطرانہ بھی ادا کیا جائے۔ اس فطرانے کی رقم بھی جو آپ نے مقرر کی تھی وہ آج تک مسلمان وہی ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 اور واقعات بھی بڑے اہم ہوئے ہیں ہجرت مدینہ کے دوسرے سال، وہ بھی میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ 2 بچوں کی پیدائش جو ہوئی تھی اس وقت مسلمانوں میں بڑے ہی اہم، ان کا وہ مسلمانوں میں بڑی خوشی کی تھی۔
لیکن قدرت کا نظام کہ مسلمانوں نے ان دونوں کو ہی قتل کیا تھا بعد میں حجاج بن یوسف کے دور میں۔ وہ دو بچے تھے، ایک عبداللہ بن زبیر اور دوسرے نعمان بن بشیر۔ عبداللہ بن زبیر جو کہ واقعہ کربلا کے بعد بنی امیہ کے دور میں عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف قتل کیا تھا، اور نعمان بن بشیر بھی جب واقعہ کربلا میں سے پہلے تو وہ گورنر تھا کوفے کا، نعمان بن بشیر، پھر اس کو معزول کر دیا گیا،